اور یہ تو آپ بار بار سن ہی چکے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسرے ندامت، اور تیسرے آئندہ کے لیے عزم کرنا، ارادہ پکا کرنا. اگر دل میں شبہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس عزم پہ قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، وہ توبہ کے منافی نہیں ہے. اپنی طرف سے عزم کر لو. اور یہ جو اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لو کہ اللہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا، اپنی طرف سے پکا ارادہ ہے، مگر میں کیا، میرا ارادہ کیا، آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا. لہذا 2 کام کر لے بندہ، اپنی طرف سے توبہ کر لے اور پھر کیا کرے، پھر توبہ کرے، نہیں پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے کر تو لی، لیکن اب مجھے اس عزم پر ثابت قدم رہنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما. دیکھو سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھایا کہ یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑا دعویٰ ہے زبردست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بڑا دعویٰ کر لیا بندے نے، اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا آپ کے سوا. تو یہ دعویٰ تو کروا دیا اللہ تعالیٰ نے نماز میں. یہ کہہ لو، اقرار کر لو اس بات کا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، یعنی اس کو کارساز سمجھ کر، اس کو مشکل کشا سمجھ کر مدد نہیں مانگوں گا. اس کے بعد فوراً کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پہلے اقرار لے لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فوراً فرمایا کہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ لو اہدنا الصراط المستقیم. تو اقرار لے لیا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہوں گا. اقرار لینے پر اکتفا نہ کرنا، کبھی اپنے بلبوتے پر اقرار کر رہے ہو کہ میں خود ایسا قوی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کر کے دکھاؤں گا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا، سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگتا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ساتھ میں یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم جو ہے اس کی ہدایت تو آپ ہی فرمائیں گے، میرے بس کا نہیں ہے. تو جب کوئی اقرار لیا تو ساتھ ساتھ دعا سکھا دی. تو توبہ بھی ایک اقرار ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے کے معنی یہ کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھ توبہ مانگ لو کہ آپ اس کے ساتھ دعا مانگ لو کہ یا اللہ یہ میں نے کر تو لیا، مگر اب آپ اس پر استقامت تو آپ ہی عطا فرمائیں گے، میرے بس کا کام نہیں. تو 2 چیزیں ہو جائیں، توبہ اور اس کے ساتھ دعا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تو تم پاک ہو گئے، جس وقت تم نے یہ توبہ اس طرح کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اس وقت کیا ہو گئے، پاک ہو گئے. اور کیسے پاک ہو گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. رحمت دیکھو اس پاک پروردگار کی کہ تمہیں بالکل سادہ برق بنا دیا. تمہارا نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے تھے سارے مٹ گئے، سب مٹ گئے، نام اعمال سے ختم ہو گئے. یعنی آخرت میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے اس میں کہ بھائی اتنے نیکیاں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے اور اتنے گناہ جو ہے معاف ہو گئے، لہذا وہ نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں نام اعمال میں، ختم. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نسخہ عطا فرما دیا
ہر بندے کو جس حال میں ہو، جو غلطی ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک تک بھی کبھی ارتکاب ہو جائے، معاف کر، توبہ کر لے، معاف ہے. اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا تھا اور توبہ سچی کر لے، ایمان لے آئے، سب پچھلا جو حساب تھا بے باک ہو گیا دنیا میں. ایسی چیز ہے توبہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی نے یہ سب کر لیا، غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی اور دعا بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے آئندہ اس سے بچائیے گا، اس گناہ سے. لیکن نفس اور شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے. توبہ کرنے سے نہ نفس مرتا ہے نہ شیطان مرتا ہے، وہ تو ہے موجود. تو شروع میں ذرا ارادہ بھی ہوگا، کوشش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پچھلے پر ندامت بھی ہوگی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر آ کے کچوکا لگائے گا شیطان اور انسان کا نفس. دوبارہ ہو گیا الیاذ باللہ، دوبارہ گناہ ہو گیا. اب انسان جو ہے پریشان کہ اللہ میں نے تو توبہ بھی کی تھی، آپ سے مانگا بھی تھا، اور اس کے باوجود میں پھسل گیا. ایک مرتبہ پھسل گیا، دو مرتبہ پھسل گیا، تین مرتبہ پھسل گیا، تو شیطان دوسرے راستے سے راہ مارتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ تو مردود ہے، تو مردود ہے، تیری کہیں نجات نہیں ہے، کیونکہ تو نے سارے تقاضے پورے کر لیے، توبہ تو نے کر لی، دعا تو نے مانگ لی، ارادہ تو نے کر لیا، لیکن پھر بھی بہک جاتا ہے. اور ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، چار بار بہک رہا ہے. تو مردود ہے شیطان کی طرح. مایوس ہو جا، اب تیری کہیں نجات نہیں ہے. مایوس کر دیتا ہے. جب مایوس ہو گیا الیاذ باللہ، تو اس کے پھر شیطان دوسری طرف آتا ہے، تو جانا ہی تجھے جہنم میں، تو جو جی چاہے کر، یہاں پہ پرواہ ہی نہ کر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے. تو مایوس کر کے پھر دوبارہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل بتا دیا. وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر شیطان اور نفس تمہیں بار بار وہی حرکت کرا رہا ہے اور تم اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہو، تو جس طرح وہ بار بار کر رہا ہے تم بھی بار بار کرو. جس طرح وہ تمہیں بار بار بہکا رہا ہے، اسی طرح تم بھی توبہ بار بار کرو. تم بھی بار بار کرو، وہی نسخہ دوبارہ آزماؤ، بار بار آزماؤ. جب بار بار آزماؤ گے اور آزماتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو شکست ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، تواب. ان اللہ هو التواب الرحیم. تواب جو ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوگا بہت توبہ قبول کرنے والا. بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا، بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا. تو اب بہت توبہ قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ آدمیوں کی توبہ قبول کرتا ہے. جتنے آدمی ہیں سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگر توبہ کرے تو، اس لحاظ سے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ
بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے. اور یہاں تو کہا اپنے بارے میں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور بندوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند. تو بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال کیا. بندے کے لیے بھی، بندے کے لیے تواب کے ایک ہی معنی ہے. جو بندہ ہے تواب ہے، اگر اس کے وہاں تو دو معنی ہو سکتے تھے نا، لیکن یہاں ایک ہی معنی ہے کہ وہ بار بار توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مرتبہ توبہ کی، شیطان نے توڑوا دی، تو پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑوا دی، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑوا دی، پھر توبہ کرتا ہے. تو جو بندے بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اپنے آپ کو بھی تواب فرمایا، توبہ قبول کرنے والا، اور بندوں کو بھی تواب فرمایا، یعنی بہت توبہ کرنے والے. بہت توبہ کرنے والے. بھائی ایک مرتبہ توبہ کر لی، دل لگا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے توبہ کر لی. اب یہ بہت توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی غلطی ہوگی پھر جائے گا توبہ کے لیے، پھر ہوگی پھر جائے گا، پھر جو ہوگی پھر جائے گا. تو اس کو اللہ نے توبہ کو ایسا بنا دیا کہ ہر گناہ، ہر غلطی کا اس سے اللہ تعالیٰ توڑ پیدا کر دیتے ہیں بندے کو. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ ہتھیار دے دیا تھا. تو آج اگر بندہ، یعنی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے. اگر اس وقت وہ پکا ارادہ کر لے، مانگ بھی لے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہوگا کہ اس سے تو معاف ہو گیا. آئندہ اگر پھر ہو پھر کر لے، پھر ہو پھر کر لے. مایوس نہ ہو، مایوسی کے پاس نہ جائے. تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا. جتنے لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، کسی گناہ کے عادی ہو گیا بندہ، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت لگ جاتی، اللہ بچائے، تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن چھوڑنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کرے، عزم کرے، معافی مانگے اور چھوڑ دے. پھر کسی وقت اس عادت کی طرف بندہ پھر متوجہ ہوتا ہے، پھر مانگ لے، پھر توبہ کر لے، کرتا ہی رہے. توبہ کا دامن نہ چھوڑے، توبہ کا دامن نہ چھوڑے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. ایک عجیب قرآن کریم نے ایک اسلوب اختیار فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ کرام، اس وقت جہاد فرض ہو گیا تھا، فرض عین. تمام صحابہ کرام کے اوپر فرض عین تھا کہ وہ تبوک کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوں. بڑا سخت امتحان تھا، کیونکہ گرمی کا شدید موسم تھا، سنبلہ کی گرمی. جن لوگوں نے حرمین شریفین میں دیکھی ہو کبھی، جو تقریباً جولائی کے قریب آتی ہے، آگ برستی ہے آسمان سے، وہ موسم تھا. اور لمبا سفر، مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر تقریباً 800-900 میل کے قریب ہے، اور وہ سارا سفر اونٹوں پر طے کرنا. راستے میں پانی نہیں ملتا تھا،
میں نے وہ دیکھا ہے وہ صحرا جو مدینہ منورہ سے تبوک جاتا ہے، تو وہاں پر کہیں دور دور تک کہیں کوئی جھاڑی، کوئی پتا، کوئی درخت، کوئی کچھ نظر نہیں آتا، پانی اس میں نہیں۔ کھجوریں پکنے کا موسم ہے، ساری مدینہ منورہ کی معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، کھجوریں پک رہی تھی، وہی موسم ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے پھر کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی۔ تو بڑا کڑا امتحان تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس امتحان میں پورے اترے، لیکن چند صحابہ کرام تھے جو سوچتے رہ گئے، آج چلے جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، شام چلا جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا، مدت تک کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، وہ جب گزر گیا وقت اور وہ توبہ، انہوں نے سچی توبہ کی، تو توبہ جب کی تو قرآن نے اعلان کر دیا لقد تاب اللہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی۔ اور اس توبہ کو قبول کرنے کا کہ جب خوشخبری پہنچی ایک صحابی کے پاس، تو انہوں نے اپنا سارا کرتا اتار کے اس خوشخبری لانے والے کو دے دیا۔ عجیب نقشہ کھینچا ہے انہوں نے خود اپنی ایک حدیث میں کہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر براہ راست نگاہ نہیں ڈالتے تھے، لیکن وقفے وقفے سے جب میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا تھا تو کرکھیوں سے مجھے دیکھ لیتے تھے۔ تو ایسا وقت گزارا 50 دن رات۔ اس کے بعد توبہ قبول ہونے کا اعلان آیا۔ توبہ کا قبول ہونے کا اعلان آیا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ نے ان کو توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کیا کریں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا کہ عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے عادی بن جائے۔ توبہ ایک طرف قبول فرما لی اور آگے فرما رہے ہیں کہ اس لیے قبول کی تاکہ وہ عادی بن جائے توبہ کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے۔ تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ کہ توبہ کا قبول کرنے کے بعد بھی تمہیں توبہ کی حاجت ہے، نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا جاؤ گے، اور اس لیے جب بھی ٹھوکر کھاؤ آ جاؤ میرے پاس، میری طرف رجوع کر لو۔ یہی شیطان کے حملے کا توڑ ہے۔ تو یہ اصل میں جب بندے کی صحیح نظر صحیح نہیں ہوتی تو اس وقت وہ شیطان اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ پریشانی تو برحق ہے لیکن مایوسی برحق نہیں، لہذا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتا دیا کہ بھئی اللہ بھی تواب تم بھی تواب، سمجھے؟ اللہ بھی تواب اور تم بھی تواب، کہ وہ بھی خوب توبہ قبول کرنے والا، تم بھی خوب توبہ کرنے والے۔ تو یہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے استغفار، سمجھے؟ توبہ تو بالکل مکمل ہے اور استغفار اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو استغفار بندہ کرتا رہے تو بالآخر توبہ کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فذكروا الله ومن فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ کیسے پیار سے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نیک لوگوں کا، بروں کا نہیں ہو رہا، نیک لوگوں کا۔ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا
یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے. اپنی جان پر ظلم کر لیا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا سے استغفار کرتے ہیں. بیچ میں اللہ فرماتے ہیں اور گناہوں کو اللہ کے سوا مانگے معاف کرے گا بھی کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. بیچ میں جملہ معترضہ کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور معافی دے گا بھی کون سوائے میرے، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ، اللہ بچائے، اصرار کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ اللہ بچائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کہتے ہیں جی تو کیا خرابی ہے اس میں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ ہونے سے انکار کرے. تو یہ تو اصرار کی بہت ہی بدترین قسم ہے. اور ایک یہ کہ غفلت میں ہے، پتہ نہیں میں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، یہ اصرار ہے. لیکن جو بندہ غفلت سے اپنے آپ کو نکال چکا ہو، جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کبھی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے. 10 مرتبہ ہو گیا 10 مرتبہ کرے، 100 مرتبہ ہو گیا 100 مرتبہ کرے. اسی لیے حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر، ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. یعنی اگر فرض کرو کسی گناہ کو چھوڑنا فوری طور سے ممکن نہیں ہو رہا، تب بھی استغفار کو نہ چھوڑے. ایک آدمی کی ملازمت ہی ناجائز ہے، روزی ہی حلال نہیں ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی کیا کروں، مجبوری ہے، لگا ہوا ہوں اس میں، کبھی دل میں ندامت بھی نہیں ہوتی. ایک صورت یہ ہے کہ ندامت بھی ہو رہی ہے اور اس کوشش میں بھی ہے کہ مجھے اس سے نجات مل جائے اور حلال روزی مجھے میسر آ جائے، تو اور ساتھ استغفار بھی کرتا رہے. اگرچہ معلوم ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا بھی فوراً، لیکن استغفار نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اس کو نکال بھی دیں گے اس سے. تو ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا جو فرمایا تھا اس کی تفسیر فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نجات کا جو راستہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک استغفار، ایک توبہ. استغفار پہلی سیڑھی اور توبہ اس کی تکمیل. ان دو چیزوں کا دامن کسی وقت نہیں چھوڑنا. شیطان ڈسے یا نفس بہکائے، ہر صورت میں استغفار اور توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا. اور یہی وہ چیز ہے جو بالآخر انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گی. تو بس یہ کرتا رہے. ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز تھے. تو درویش آدمی تھے، اور لیکن کوئی ایک جملہ کہہ دیتے تھے کسی کے دل میں اتر جاتا تھا. تو کوئی ایک آدمی، ایک نوجوان آ گیا، کسی اور کام سے آیا تھا. جب چلنے لگا تو کہنے لگا ذرا بیٹا ایک بات سن لو، کہ لوگ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. تو بھائی یہ تواب بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے تواب کے سامنے. بہت توبہ، بہت استغفار، کثرت استغفار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جس سے گناہی سرزد نہیں ہوتا، تو ہم اور تم کس شمار قطار میں ہیں. لہذا استغفار کو کہنا چاہیے حضور قلب کے ساتھ
اپنا وظیفہ بنائیں اور توبہ کو روزانہ رات کو استغفار اور توبہ کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ منزل